آدم بین الماء والتین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسنوا ضحاياكم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سعت فلم يضحي فلم يقربنا مصلانا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو عشرۂ ذی الحج محبت سے اخلاص سے جذبے سے منانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی حلال کی کمائیوں سے اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذی القعدہ قریب ختم ہو جائے گا۔ عشرہ ذی الحج جو آخری مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے 12واں مہینہ، اس کا چاند نظر آ جائے گا۔ سال کے 12 مہینے اللہ کریم نے بالترتیب خود ہی تجویز فرمائے ہیں۔ جنوری، فروری، مارچ یہ لوگوں کی تجویز اور ترتیب ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول یہ ترتیب بھی اللہ کی ہے، اور یہ مہینے بنائے بھی اللہ نے ہیں، اور یہ کتنا پرانے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے۔ کتنا پرانی ہے، کب سے مہینے ہیں؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا ہے، جب سے اللہ نے زمین کو بنایا ہے۔ کائنات کی ابتدا آسمان و زمین سے، تو مہینوں کی ابتدا بھی وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ پھر اللہ کریم نے واضح 12 کیوں فرمایا؟ مشرقین مکہ مہینوں کو کمی 13 کر لیتے، 14 مہینے کر لیتے، 29 والے مہینے کو 30 کر دیتے، 30 والے مہینے کو 29 کر دیتے، تو ان کی ساری باتیں غلط کر کے فرمایا نہیں، مہینے بھی ہم نے بنائے ہیں، ہیں بھی پرانے، اور ان کی گنتی بھی کیا ہے؟ 12 ہے۔ رمضان المبارک کے جو مہینہ ہے وہ سید الشہور، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
تمام مہینوں کا سردار مہینہ ہے، لیکن امت جو ہے عشرہ ذی الحجہ کی عظمت سے بے خبر ہے۔ توجہ کے ساتھ، یکم سے لے کر 10 ذی الحج تک اس کی عظمت کو سبحانہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ اعزاز قسمیہ طور پہ اللہ کریم نے رمضان مبارک کے متعلق بھی نہیں فرمایا۔ عشرہ ذی الحجہ کا ایک روزہ سال کے روزوں کے برابر، اور جس کی ایک رات یکم سے لے کر 10 کی رات تک وہ رات شب قدر کی رات کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی میری بات؟ اللہ اکبر، وہ ایک رات ایک دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر، اور ایک رات جو ہے وہ شب قدر کی طرح ہے، یکم سے لے کر 10 تک۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن کی عبادت کی عظمت سب سے زیادہ ہے۔ عرض کی کہ حضور کیا جہاد سے بھی؟ فرمایا ہاں جہاد سے بھی بڑھ کر، ہاں وہ مجاہد جس نے اپنا مال بھی اور اپنی جان اللہ کے راستے پہ قربان کر دی۔ اس کے علاوہ جتنا عبادات ہیں سب سے زیادہ ان 10 راتوں کی عبادت کی اہمیت ہے۔ ہماری نمازیں چلی جاتی ہیں، منڈی میں جا رہے 1 بجے 2 بجے، نمازوں کی فکر ہی کوئی نہیں ہے، بازار میں دکانوں پہ مصروف ہیں، نمازوں کی فکر نہیں ہے۔ اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے۔ وہ بھائی ذرا غور تو کرو نا، اللہ تو ان کی عظمت یاد رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے اللہ کریم کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے مسائل بن جاتے ہیں، ہمارے معاملات بن جاتے ہیں، ان کا حل قسم کے سوا نکلتا ہی نہیں ہے۔ اس مجبوری کے عالم میں بھئی ہماری تو مجبوری ہے، قسم اٹھاؤں گا تو مسئلہ حل ہوگا، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ کیوں قسم اٹھا رہا ہے؟ تو علماء نے مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ قسم اس لیے اٹھاتا ہے تاکہ اس چیز کی عظمت، قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ یہ عام چیز نہیں ہے کہ اللہ خود قسم اٹھا رہا ہے۔ والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی، 10 ذی الحجہ کی فجر کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی مجھے قسم ہے۔ ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں، ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو 10 دن ہیں اللہ کے حضور عبادت کے دن ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے پوری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ میں پہنچ جاتے ہیں اور عبادات الہی میں، ذکر الہی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ان کی زبانوں سے خوبصورت تلبیے جاری ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آج ہی انکساری مساوات دنیا میں دیکھنی ہو، مساوات لباس کے اعتبار سے، تلبیے کے اعتبار سے، ارکان حج ادا کرنے کے اعتبار سے، آنے جانے کے اعتبار سے، تو وہ ایک نظر آتا ہے مکہ مکرمہ۔ تو اس لیے یہ دن جو ہے نا یکم سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بڑے عظیم ترین دن ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ میں نے کہا نا حضور کی حدیث کہ روزہ سال کے روزے کے برابر اور رات شب قدر کے برابر، کتنا بڑی بات ہے۔ اور پھر اس میں مخصوص عبادت، ایک مخصوص عبادت حج ہے جو مکہ مکرمہ میں ادا ہوتا ہے، اور ایک مخصوص قربانی ہے جو پوری کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو
وَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم، اللہ فرماتا ہے میرے ابراہیم کی ملت کو اپناؤ۔ رحمت عالم نے جو فرمایا کہ فتنے برسیں گے اور بارش کی طرح برسیں گے، تیزی سے فتنے پھیلیں گے، اور فتنوں کا اثر کتنا ہوگا اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ فرمایا صبح کو بندہ مسلمان ہوگا تو اسی شام کو وہ شام تک کافر ہو جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور اگر اس کی شام مسلمان ہونے کی حالت میں گزری ہے تو اگلی صبح کو وہ کفر میں پہنچ چکا ہوگا۔ کیا فتنوں کا دور نہیں ہے؟ دنیا کے خبیث ترین لوگ پاکستان میں قرآن پہ پیشاب اور گندگی ڈال رہے ہیں، حکومت ٹس سے مس ہی نہیں ہے، قربانی کا انکار کیا جا رہا ہے۔ رفاہی کاموں میں پیسے خرچ کر دو، کیا ضرورت ہے سال کے بعد قربانی کرنے کی؟ جتنے منہ کمینے لوگوں کے، یہ جناباً یہ پروفیسر ہیں، انجینئر ہیں، یہ نئی سوچ والے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کی نئی سوچ گھڑ رہے ہیں۔ وہ میری باتیں ذرا غور سے سنو بھائی۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10 سالہ رحمت عالم کا مدنی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، 10 سال میں حضور نے ایک مرتبہ بھی قربانی کا ناغہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، دو عبادات کو اللہ کریم نے اکٹھا کیا کئی مقام پہ۔ اللہ کی فرما برداری کرو، اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اللہ کی فرما برداری کرے، حضور کی فرما برداری نہ کرے، کافر۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دو۔ ایک بندہ نمازیں پانچوں ساری نمازیں پڑھتا ہے، جمعہ، چاش، اسحاق، اوابین، تہجد پڑھتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، انکار کرتا تو کافر ہے۔ اور پھر اس طریقے سے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب کا حکم ہے کہ اس کی عبادت کرو، اور یہ بھی رب کا حکم ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں، بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اور رحمت عالم نے حدیث میں دونوں چیزیں اکٹھے بیان کر دیں۔ ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں الا انبئکم باکبر الکبائر، میرے صحابہ جو سب سے بڑا گناہ ہے، ویسے 70 تعداد لکھی ہے علماء کرام نے، 70 بڑا جو کبیرہ گناہ ہے، حضور فرماتے ہیں ان سب میں سے جو بڑا گناہ ہے وہ سنو، آج سنیں، غور سے سنیں۔ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کا شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وعقوق الوالدین، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ میرے جوانوں بزرگوں ذرا غور سے سنیں، ذرا دو چیزیں اکٹھی ہیں۔ اللہ کی فرما برداری میں آپ 1000 برس گزار دیں، اور اگر آپ کو اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں ہے تو سب فضول ہے۔ اسی طریقے سے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے اور قربانی دونوں اکٹھے آ گئی ہے۔ قرآن کے جو احکامات اکٹھے ہیں نا، ترتیب کے ساتھ دونوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، قربانی نہیں کرتا، مسلمان نہیں ہے۔ اور رحمت عالم حضرت حذیفہ رضی اللہ فرماتے ہیں، زید بن ارقم فرماتے ہیں، میں نے حضور سے پوچھا حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا ہے سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو واجب کے قریب ہے۔ صرف اکیلے سنت مت سمجھو زندگی بھر سنتے رہے، نہیں، جو واجب کے قریب ہے یہ سنت۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ صحابہ کرام نماز عید پڑھا کے حضور تشریف لائے تو قربانی کے جانور کا گوشت حضور کے گھر میں صحابی بھیج چکے تھے، تو سوال کیا یہ گوشت کس نے بھیجا ہے؟ حضور فلاں صحابی نے بھیجا ہے،
فرمایا اس سے کہو وہ قربانی دوبارہ کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اس کی قربانی نہیں ہوئی، دوبارہ قربانی کرے۔ یاد رکھنا قربانی کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے حضور تمہاری قربانی کے گوشت اور خون بالکل نہیں پہنچتا۔ کفار مکہ کی ایک بےہودہ رسم تھی، جانور لاتے، حرم کعبہ میں ذبح کرتے، گوشت لے لیتے، خون سے بیت اللہ کی دیواروں کو رنگین کر دیتے۔ اب ہماری قربانیاں قبول ہو گئی ہیں، یہ عرصے سے ان کی رسم چل رہی تھی، عرصے سے چل رہی تھی۔ مسلمانوں کے دل و دماغ میں بھی یہ چیز آئی کہ ہم بھی ایسا کریں، تو انہیں کہا گیا نہیں نہیں، وہ الگ قوم ہے، تم الگ ہو، تم مسلمان ہو۔ تم غور سے سنو، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے حضور نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، کیا پہنچتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی میں کیا چیز ضروری ہے؟ مال حلال کا ہو۔ میں قربانی کے جانور کی رسی دیکھتا ہوں، خوبصورت ہونی چاہیے۔ بکرا، چھترا، دمبا، گائے، اونٹ، یہ سب خوبصورت لگے، موٹے تازے ہوں، خوبصورت جانور ہوں۔ میں نے ان کا ظاہری جسم دیکھا ہے، میں اپنی رسی کو بھی دیکھ رہا ہوں، رسی میری خوبصورت ہے، جانور کی چمک دمک ہے، قیمتی رسی میں نے ڈال دی ہے۔ نہیں بھائی، رسی سے پہلے، اس جانور کی چمک دمک سے پہلے اپنی کمائی جو حلال کی ہے، وہ تیرا میرا مال جس کا حسن ہے وہ حلال سے ہے۔ مال کا حسن یاد رکھے، حلال سے ہے۔ اس لیے قرآن نے جو کہا ہے قربانی قرب سے ہے، اور قرب تب نصیب ہوگا جب مال حلال کا، اور پھر پورے محلے میں ڈنڈورا نہیں پیٹنا، اتنے کا جانور لایا ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ او بھائی، اللہ کے حضور قربانی کو بھیجنا ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شوقیہ لوگ بڑے مہنگے مہنگے جانور لے کے آتے، شوقیہ، وہ قربانی نہیں ہے۔ ہاں آپ ایسا کریں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اپنے غریب صحابہ کو قربانی کے جانور بھیجے۔ میری بات خوبصورت ہے، اگر آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ آپ کی دولت میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو وسعت عطا فرمائے، اللہ آپ کو کشادگی عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ قربانی کریں، اپنے غریب بہن کو بھی جانور لے کر دے دیں یار، اپنے غریب بھائی کو جانور لے کر دے دیں۔ آپ کا بھتیجا بھانجا غریب ہے، بھتیجی بھانجے، دل کرتا ہے ان کا غریب عزیز و اقارب کا ہمارے دروازے پر بھی جانور ہوتا، ہم بھی اپنے گھر میں جانور ذبح کرتے۔ تو بندہ ناچیز آپ کو عرض کر رہا ہے، حضور کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، محبت سبحان اللہ کا۔ یہ بہت ساری باتیں جو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنی ہوتی، جو اس کی توفیق سے میں عرض کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی قربانی میں شامل کریں۔ دیکھو نا، وہ حدیث طیبہ ہے، ایک موقع پہ حضور نے عید سے پہلے فرما دیا 3 دن تک تم کھا بھی سکتے ہو، اور تم اگر ذخیرہ کرنا چاہتے ہو تو 3 دن، چوتھے دن کے لیے نہیں۔ صحابہ کرام تھے، ہمارے جیسے تھوڑے تھے، سن لی، عمل تو کرنا ہی نہیں ہے۔ اگلا سال آیا، 3 دن قربانی چلی، گوشت چلا۔ 3 دن کے بعد کسی صحابی کے گھر میں گوشت نہیں تھا، اور عرب کی ایک رسم تھی، وہ گوشت خشک کرتے تھے، ہم نے بھی اپنے بچپن میں دیکھا ہے، فریجیں تو بعد میں آئی ہیں۔
تو عرب کے لوگ گوشت کو خشک کرتے، ذخیرہ کرتے، کتنے ماہ چلتا رہتا گوشت. تو صحابہ کرام نے 3 دن کے بعد کسی ایک صحابی کے گھر میں کوئی گوشت نہیں تھا. اگلا سال آیا تو صحابہ نے پھر پوچھا حضور کیا حکم ہے؟ کلوا وادخروا، کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو. کھاؤ بھی اور ذخیرہ بھی کرو. عرض کی اللہ کے رسول پچھلے سال تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت کھانا نہیں ہے، ذخیرہ نہیں کرنا، اب ارشاد فرما رہے ہو. تو سنیں حضور نے کیا فرمایا. پچھلے سال گرد و نواح کے دیہاتی علاقوں سے غریب لوگ آ گئے تھے مدینہ منورہ میں گوشت کھانے کے لیے، تو میں نے کہہ دیا تاکہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کھائیں. اللہ اکبر. کیا خوبصورت دین ہے حضور کا، کیا احساس ہے میرے بھائیوں. کتنا خوبصورت دین ہے. اس لیے فرمایا میں نے کہہ دیا تھا، تمہیں حکم دے دیا تھا 3 دن سے زیادہ جانور کا گوشت قربانی کا نہیں رکھنا. اب تم کھا بھی سکتے ہو، اگر جمع کرنا چاہتے ہو تو کرو، کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی دلیل ہے. اور یہ یاد رکھیں رسالت مآب نے جانوروں کے متعلق یہ بھی فرما دیا، اونٹ نر ہو یا مادہ 5 سال، گائے ہو بھینس ہو یہ 2 نر مادہ 2 سال سے 2 دن بھی اوپر آپ کے گھر میں جانور پیدا ہوا ہے، 7 ذی الحجہ کو 8 ذی الحجہ کو کھیرا ہے، دندہ نہیں ہوا. یہ دندہ تقریباً 2.25 سال کے قریب جانور ہوتا ہے. گائے اور بکرا بکری یہ تقریباً 1.25 سال میں وہ پوری تسلی اطمینان ہو جاتا ہے. جو عمر کی قید ہے رسالت مآب نے وہ سال کی لگائی ہے. آپ کے گھر میں اگر بکرا بکری ہوئے ہیں اور 7 ذی الحجہ کو 8 کو آپ 10 کو قربانی کر سکتے ہیں، ابھی تک وہ کھیرا جانور ہے، دندہ نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن باہر سے بچے، وپاری بہت جھوٹ بول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر ذرا آپ اس بات پہ غور فرمائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین تھا، نمازیں بھی تھی، روزے بھی تھے، حج بھی تھے، زکوٰۃ بھی تھی، جہاد بھی تھا، سارے اعمال موجود تھے. لیکن سیدنا علی المرتضیٰ سے فرمایا علی میری طرف سے بھی تم نے قربانی کرنی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے پوچھا بھائی علی آپ ہر سال 2 قربانیاں کرتے ہیں، 2 قربانیاں کرتے ہیں؟ فرمایا ایک علی اپنی کرتا ہے اور ایک حضور کی قربانی کرتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں حضور 2 قربانیاں کیوں کرتے تھے. آپ ہر سال باقاعدہ 2 قربانیاں کرتے تھے. تو پوچھا گیا، حضور نے فرمایا ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری غریب امت کی طرف سے ہے. علماء نے محدثین نے جو بات کی ہے وہ قابل توجہ. کہا ہم 1000 قربانیاں کریں، جو رحمت عالم نے ہماری جانب سے قربانی دی ہے نا اس کا اجر بڑا ہے، اس کا اجر بڑا ہے. تو میرے بھائیوں پھر صدیق اکبر کو کیوں نہیں فرمایا، عمر بن خطاب کو نہیں کیوں کہا، عثمان غنی سے کیوں نہیں کہا؟ رحمت عالم ان سب کے متعلق فرما دیے تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی موت کے حوالے سے پہلے خبر دے دی تھی. حضرت علی المرتضیٰ کا آخر میں وصال ہونا تھا، اس لیے زیادہ عرصہ قربانی حضرت علی المرتضیٰ کر سکتے تھے. پہلے خلیفہ تو 2.25 سال کے بعد اور پھر دوسرے خلیفہ 12 برس کے بعد، ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے سیدنا علی مرتضیٰ پوری زندگی آپ نے ناغہ نہیں کیا. اگر اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، استطاعت دی ہے تو آپ حضور کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں. اور آج بڑا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے وہ غیر کے نام کی کوئی خیرات نہیں کر سکتے ہو. بھائی یہ حدیثیں کدھر جائیں گی؟ سوچیں ذرا. میں آپ کو فکر دے رہا ہوں، میں آپ کو نظریہ دے رہا ہوں قرآن و سنت سے. آپ اس سال میں بھی اپنی بقیہ زندگی اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، فراوانی دی ہے،
تو آپ قربانی حضور کے نام کی کر سکتے ہیں، اپنے والدین زندہ یا فوت شدہ کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ایک جہالت کے دور میں بہت سارے مسائل سامنے آتے، لوگ پوچھتے ہیں چلو اس سال باپ کی کر لیتے ہیں، اگلے سال ماں کی کر لیتے ہیں، اگلے سال اپنی کر لیں گے، اس سے اگلے سال بیوی کی کر لیں گے۔ جو صاحب نصاب خود ہے، صاحب اختیار خود ہے، صاحب استطاعت خود ہے، جس کے پاس اپنے پیسے ہیں، اگر بیٹا گھر کا نظام چلا رہا ہے تو پہلے اپنی قربانی کرے، دوسری قربانی کرنا چاہتا ہے تو باپ کی قربانی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قربانی بڑی عظیم عبادت ہے۔ یہ 10 دن آپ نے سماعت فرمائے۔ یہ مئی کے اندر چند دن پہلے بنیان المرصوص منایا گیا، خوشی ہے، ہم بھی اپنے اداروں کے ساتھ ہیں۔ ہمیں اپنی ہر خوشی جو قومی سطح پہ ہو، ایک علاقائی سطح پہ ہو، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ نام بنیان المرصوص تھا لیکن آگے کام وہ نہیں تھا۔ جب بنیان المرصوص کا واقعہ پیش آیا، یہی ہمارے آرمی سٹاف جناباً نماز خود پڑھا کے تلاوت کر رہے تھے اور نعرہ تکبیر لگ رہا تھا، اور صبح کا سہانا وقت تھا۔ اس وقت آپ نے میرا پورا موضوع سنا تھا، لیکن علامہ اقبال نے کیا کہا ہے؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ شمشیر و سنا اول، پہلے تلوار نیزے، طاؤس و رباب آخر۔ وہ مسلمان کے لیے نہیں ہے گانے باجے، جیسے آپ نے دیکھا پروگرام ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جو انداز، یہ جو طریقہ، پیچھے بنیان مرصوص کا لفظ، آگے ڈانس اور گانے، یہ سمجھ سے ماورا ہے، ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ تو مسلمان اس کے لیے کیا چاہیے؟ ہماری تاریخ پوری ہے، پوری تاریخ ہے، صحابہ کے دور سے لے کر آج تک امت کے علماء نے، مشائخ نے، مجاہدین نے، صحابہ کرام نے۔ ہاں، قرآن نے بدر کو یوم الفرقان کہا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے، اور پاکستان وطن عزیز کو کتنا سالوں سے جو ذلت میں ہم سمجھتے تھے، دنیا کے اندر لوگوں کو، بے شمار لوگوں کو دنیا میں پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کوئی ہے۔ پاکستان اگر دنیا میں، پوری دنیا کے ہر بندے کو پتہ چلا ہے تو بنیان المرصوص کے موقع پر۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن جو انداز تھا وہ علامہ اقبال نے خوب کہا ہے، میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے۔ او بھائی، میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ امت کی تقدیر کیا ہے۔ امت کے فیصلے کس چیز سے ہوتے ہیں؟ گانے باجے سے ہوتے ہیں؟ امت کے فیصلے ڈانس سے ہوتے ہیں؟ امت سے فیصلے بیہودہ باتوں سے ہوتے ہیں؟ نہیں، تلوار اور تیر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہ ہوتی، آپ نے دیکھا مکہ عربی لوگ کتنا ذلیل ہوئے، جنہوں نے اپنی عورتوں کے سر ننگے کر کے ٹرمپ کا استقبال کیا تھا، تو جواب ٹرمپ نے کیا دیا آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں رسوائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو مسلمان کی عزت نہ ڈانس میں ہے، نہ گانے میں ہے، نہ شراب کے ماحول میں ہے۔ مسلمان کی عزت جہاد میں ہے، جہاد میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی، یہ جو میری باتیں آپ نے سنی ہیں، سمجھنی بھی ہے، غور بھی کرنا ہے کہ مفتی صاحب نے کیا کہا تھا۔ میں نکما نکارا سا آدمی ہوں، کوشش کرتا ہوں مطالعہ کر کے آپ کچھ بتا سکوں، سنا سکوں، یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ تو قربانی کیجئے، 10 دنوں کو آپ کاروبار میں یا قربانی لینے میں اپنی نمازوں کو، عبادتوں کو ضائع نہ کرو۔ تلاوت بڑھا دو، نوافل بڑھا دو، روزے رکھ سکتے ہو روزہ رکھو، صدقات و خیرات بڑھا دو، نوافل بڑھا دو، سارے نیک عمل بڑھا دو کہ اللہ قسم اٹھا رہا، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے 10 ذی الحجہ کی بھی اور 10 راتوں کی بھی۔ یہ اعزاز رمضان مبارک کو بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرا آپ کا حامی ناصر ہو۔ اتوار کو زندگی تو انشاءاللہ درس بھی ہوگا اسے